الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده قال النبي صلى الله عليه وسلم الثقة كنزي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ سامعین محترم، برادران اسلام، نبی علیہ السلام کے ایک حدیث پر کئی جمعوں سے گفتگو جاری ہے۔ اس حدیث کا ایک جملہ ہے الثقۃ کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے۔ آج اس عنوان پر انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی صحیح معنوں میں بیان کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے الثقۃ کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے۔ اب اعتماد ہے کیا چیز جس کو خزانہ کہا گیا؟ اعتماد اصل میں ایک بھروسے کا نام ہے، اور کسی پر بھروسہ کر کے اس کی بات کو بغیر کسی دلیل کے مان لینا، اس کو اعتماد کہتے ہیں۔ دنیا میں ہر کسی کو کسی نہ کسی کے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ دنیا کا نظام اس چیز پر قائم ہے، بلکہ دین کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ اب اعتماد کی چند شکلیں ہیں، چند صورتیں ہیں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ پہلی صورت اعتماد کا یہ ہے کہ جیسے بچہ اپنے والدین پر اعتماد کرتا ہے۔ بچے کو اپنی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، وہ ہر بات میں اپنے والدین کے بات پر اعتماد کرتا ہے۔ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین جو کچھ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، لہذا بعض اوقات مرعوب چیز، میٹھی چیز جو بچوں کو اکثر پسند بھی ہوتی ہیں، وہ میٹھی چیز بھی نہیں کھاتے، اس لیے کہ اس کے والدین اس کو منع کرتے ہیں، حالانکہ اس کی رغبت بھی ہوتی ہے کہ اس چیز کو کھا لوں، اس کو حاصل کر لوں، لیکن والدین کے ڈر کی وجہ سے وہ چیز نہیں کھاتا۔ اگر کھائے گا بھی تو دل میں خوف ہوگا کہ اب مار پڑے گی، نہیں تو ڈانٹ تو ضرور پڑے گی۔ لہذا بچہ اپنے والدین کی ہر بات پر اعتماد کرتا ہے، اور کرنا ہی چاہیے، اور والدین کو بھی اپنے بچوں کے تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ بچے کی تربیت بچپن ہی میں ہوتی ہے، عمر بڑھ جاتا ہے تو تربیت سے نکل جاتا ہے بچہ، پھر تربیت نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات تو یہ
حالت ہو جاتی ہے کہ باپ اگر کسی بچے کو کسی بات پر ڈانٹتا بھی ہے تو ماں آڑے آ جاتی ہے، کہتی ہے ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے ایک دیوار آپ بنا رہے ہیں، نیچے سے ٹیڑھا ہے، اور آپ کہیں کہ ٹیڑھا رہنے دو کوئی بات نہیں، چلو بعد میں جا کر ٹھیک ہو جائے گا، بچہ ہے کوئی بات نہیں ہے، بعد میں بڑا ہوگا تو خود ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ دیوار اگر آپ ٹیڑھی شروع کر لے اور پھر کہیں کہ چلو اس کو ٹیڑھا رہنے دو بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، آپ ثریا تک اس کی ہائٹ پہنچا دو تو بھی یہ ٹیڑھا رہے گا، ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بچہ تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے، پگھلے ہوئے لوہے کی طرح ہے۔ اس وقت آپ اس کو جس سانچے میں بھی ڈالو وہ وہی شکل اختیار کرے گا، بعد میں جب یہ بڑا ہو جائے گا نا پھر یہ اس کو تم موڑو گے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے، یہ ٹوٹ تو جائے گا لیکن ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بہرحال بچے کا اعتماد ہوتا ہے اپنے والدین پر، یہ بھی اعتماد کی ایک شکل ہے جس کو ہم دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہر بچہ اپنے والدین کے اوپر اعتماد کرتا ہے، ڈرتا بھی ہے، اس سے پوچھتا بھی ہے، رہنمائی بھی حاصل کرتا ہے۔ ہاں یہ ساری چیزیں اعتماد کی شکلیں ہیں۔ اعتماد کی ایک دوسری صورت ہے شاگرد کا اپنے استاذ پر اعتماد کرنا، شاگرد کا اپنے استاد پر اعتماد کرنا کہ استاد جو کچھ مجھے پڑھا رہا ہے ٹھیک پڑھا رہا ہے۔ اگر اس کو اعتماد نہ ہوتا تو اس کے سامنے دوزانوں بیٹھتا، یہی تو اعتماد ہے، وہ دوزانوں بیٹھا ہے، ادب سے بیٹھا ہے، سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب استاد پر اعتماد نہیں تو کیا سیکھے گا پھر؟ یہ کامل اعتماد ہے استاد پر، اور دین کے معاملے میں تو اعتماد ہونا ہی چاہیے، اور دین کا کوئی معاملہ بغیر اعتماد کے نہیں ہے۔ اسی اعتماد کو دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں پیروی بھی کہتے ہیں، اور تھوڑا اور واضح کروں تو اس کو تقلید بھی کہا جاتا ہے، تقلید بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں تقلید نہیں کرتا، تقلید اگر آپ نہیں سمجھتے تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ جو لوگ تقلید نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانتے، ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ بھئی قرآن و حدیث کو تمام مسلمان فالو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات ذہن میں رکھیں، قرآن و حدیث پر سمجھو گے تو پھر بے نہیں اسی چیز کو فالو کرو، اگر سمجھتے نہیں ہو تو پھر سمجھنے والے سے پوچھا کرو، ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر سمجھتے نہیں ہو تو اہل الذکر سے پوچھا کرو، علماء سے پوچھا کرو۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں مانتے، میں کسی کا برا نہیں کہتا، یہ میری عادت نہیں ہے، لیکن عام طور پر اس چیز میں لوگ فتنوں میں مبتلا ہو گئے، قرآن و سنت کو سمجھتے نہیں ہیں، رسالہ پڑھتے ہیں، بس رسالہ پڑھتے ہیں نا، رسالوں کی تقلید کرتے ہیں، اور وہ رسالہ جو اس 15ویں صدی کے جاہل نے لکھا ہے اس رسالے کو دیکھتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ شرک ہے یا کوئی اور نام دیتے ہیں۔ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا دین کے معاملے میں کہ کوئی شخص کہے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن کسی کی شاگردی نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم بھی حاصل کرو اور شاگرد بھی نہ بنو، ایسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو۔ آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو شاگرد بنے گا کسی نہ کسی، اور تم شاگرد بنو گے تو اس پر اعتماد کرو گے نا،
اپنے استاذ پر اعتماد کر کے اس کی شاگردی کو قبول کرو گے، اس کی تحقیق کو قبول کرو گے نا، تب اس کے شاگرد بنو گے۔ یہ جاہلوں والی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں مانتے۔ جو تقلید نہیں مانتے وہ بھی تقلید مانتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ وہ جو نہیں مانتے وہ اس زمانے کے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں، اپنی امام مسجد کی تقلید کرتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے، جبکہ وہ خیر القرون کے دور کا آدمی ہے، صحابہ کے دور کا آدمی ہے، اس کی تقلید ان کو پسند نہیں ہے۔ بس ائمہ کے ساتھ بغض کی علامت ہے، کہتے ہیں بس بغض کی کوئی نہ کوئی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اب اگر یہ امام مسجد آپ کو نہ بتاتا تو آپ کو کون بتاتا؟ کس کے پیچھے چلتے؟ آپ اس امام مسجد کی تقلید کر رہے ہیں نا، اس وجہ سے امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہتے ہو۔ یہ بات تھوڑی واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، مناسب نہیں سمجھتا لیکن بات آ گئی تو آپ کو سمجھا بھی دوں تھوڑا۔ تو کوئی کسی نہ کسی کا تقلید ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ہم ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کریں، کیوں کریں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کی تقلید کرو جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے وعید کے طور پر ارشاد فرمائے سورہ نساء کے اندر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو مومنوں کے علاوہ کسی اور کے راستوں پر چلے گا نا، ہاں، اچھے لوگوں کی تقلید اور پیروی نہیں کرے گا، کسی اور کے راستے پہ چلے گا، تو پھر ہم اس کو اسی طرف چلانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہنم میں داخل کر لیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نہیں سمجھتے قرآن و سنت کو، ہم اس طرح قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتے جس طرح امام ابو حنیفہ نے سمجھا ہے، جس طرح ائمہ نے سمجھا ہے، ائمہ مجتہدین نے قرآن و سنت کو جس طرح سمجھا ہے، آج ہم اس طرح نہیں سمجھ سکتے۔ تقلید نہیں کرتے ہو تو بہت ساری آیات ایسی ہے، پھر اپنے امام مسجد سے بھی مت پوچھو بھائی، تم اگر اتنے بڑے آدمی ہو نا، تقلید کے مقلد نہیں ہو، تو اپنے امام مسجد کی بھی تقلید نہ کرو، قرآن کو کھولو، حدیث کو کھولو، کسی کی شاگردی اختیار نہ کرو، اور اسی آیت سے اپنے لیے مسئلہ نکالو، اس حدیث سے اپنے لیے مسئلہ نکالو، پھر میں آپ کی مانتا ہوں۔ اور پھر مجھے اپنے اصول بھی بتلاؤ کہ تم کن اصول کے تحت یہ اجتہاد کر رہے ہو، آپ کے پاس اصول بھی ہے یا نہیں ہے؟ گمراہ ہو جاؤ گے ایسے۔ بہت سی احادیث ایسی ہے جس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اب اس کی تفصیل نہیں ہے، میں ایک ایک کی مثال دے دوں آپ کو۔ تو اس لیے ہمیں رجال اللہ کے پاس جانا ہوگا، علماء کے اوپر اعتماد کرنا ہوگا، دین کے معاملے میں ضرور کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، اب اگر آپ کہیں کہ صحابہ کرام نے تو تقلید نہیں کی، صحابہ کرام میں عالم بھی تھے، عالم بھی تھے، جو عالم تھے انہوں نے عالم کی تقلید کی ہے، اس میں کیٹیگریاں تھی مختلف صحابہ کرام کی، جو جس چیز میں سمجھتا تھا اس چیز میں صحابہ کرام اسی صحابی کو فالو کرتے تھے، اس کی رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ تو اعتماد کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا بھائی۔ بہرحال یہ اعتماد کی بات کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الثقۃ کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے۔ اعتماد بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے دو شکلیں آپ کے سامنے رکھی، تیسری شکل علماء نے لکھی ہے کسی مرید کا اپنے شیخ کے اوپر اعتماد کرنا۔ کوئی بھی مرید ہوتا ہے اپنے شیخ پر اعتماد کرتا ہے، جیسے اس کی ایک اور مثال دوں، جیسے مریض اپنے ڈاکٹر پر اعتماد کرتا ہے۔ اب ڈاکٹر پر اعتماد ہوتا ہے نا، تبھی تو مریض جاتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، انتظار میں کھڑا رہتا ہے، گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے اس کو،
تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. اس ڈاکٹر پر اعتماد ہے نا، اس لیے یہ مریض اس کے پاس جاتا ہے. اتنے تکالیفوں سے گزر کر مشکل سے نمبر ملتا ہے. بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں ان کے نمبر مہینوں نہیں ملتے ہیں. یہ کیوں؟ اس ڈاکٹر پر اعتماد ہے. اب اتنے تکالیف برداشت کرنے کے بعد یہ مریض جب ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ گیا اور ڈاکٹر نے اس کو دوائی لکھ کے دی اور یہ سامنے سے کہتا ہے آپ کس دلیل سے مجھے یہ دوائی لکھ کے دے رہے ہیں، تو پھر کیا کہے گا ڈاکٹر؟ تپل رسید کرے گا اگر اس کی گنجائش میں ہو تو. بھئی آپ نے مجھے بدھو سمجھ رکھا ہے، کیوں میرے پاس آئے؟ میرے پاس آنے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ میرے نسخے پر اعتماد نہیں کرتے، میرے ہدایات پر عمل نہیں کرتے، تو کس لیے آئے ہو؟ ہر کوئی اس کو پاگل سمجھے گا. اتنا وقت لگایا، اتنی تکلیفیں برداشت کی اور پھر ڈاکٹر سے ایسی بات کہتا ہے. تو یہ اعتماد کی چیزیں ہیں. ہر فیلڈ میں، دنیا میں بھی کسی شعبے سے متعلق ہو، دنیا میں بہت سارے شعبے ہیں انسان یہ زندگی کے ساتھ، کئی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، کئی سارے شعبے ہیں انسانوں کے اس کے ساتھ. تو ہر چیز میں ہر بندہ جس فیلڈ میں ہوتا ہے کسی نہ کسی پر اعتماد کرتا ہے، اور دین کے معاملے میں تو ضرور اعتماد کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک اعتماد ہے امتی کا اپنے نبی پر اعتماد، امتی کا اپنے نبی پر اعتماد. تو اس اعتماد میں سب سے پہلے تو صحابہ کرام تھے، انہوں نے اپنے نبی پر اعتماد کیا. ہم بھی اعتماد کرتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں اور ہر حدیث کو پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، ان کے بغیر تو ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے. یہ اعتماد ہے نا، ہر امتی کا نبی پر اعتماد ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام اس اعتماد میں سب سے آگے تھے، سب سے آگے. اور اس قسم کے اعتماد کے کئی سارے واقعات احادیث کے اندر موجود ہیں کہ صحابہ کرام کہتے تھے ہماری آنکھیں تو غلط دیکھ سکتی ہیں، ہمارا مشاہدہ تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک سے نکلنے والے الفاظ اور جملہ وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی جس کو حاطب ابن ابی بلتع کہتے ہیں، یہ بدری صحابی ہے، بدری صحابی ہیں. انہوں نے ایک دفعہ کیا ایک عورت کو خط لکھ کے دیا، مسلمانوں کا راز فاش کیا. اس کے اندر بات بھی عجیب ہے، اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، ٹائم نہیں ہے، صرف اعتماد کی بات کر رہا ہوں. مسلمانوں کا راز فاش کیا ہے، صحابی مدینہ میں رہنے والے ہیں، اور عورت کو خط لکھ کے دیا کہ جا کے مکہ والوں کو دو. اب کیوں دو؟ اس کی اپنا ایک مقصد تھا، ایک ضرورت کے تحت یہ کام کر رہا تھا. اس لیے کہ کہہ رہا تھا کہ میں مکہ والوں پر اعتماد کر لوں گا اور مکہ میں میرے بچے ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگ جائیں گے میرے اس احسان کی وجہ سے. اور ظاہری بات ہے کفار بھی کوئی کفار پر پہ احسان کرتا نا تو اس کو بھی نہ بھولتے، ہمیشہ احسان مند رہتے، اس احسان کو یاد رکھتے. اس وجہ سے انہیں راز فاش کی مسلمانوں کی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بدلا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بھیجا، بخاری کی روایت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی بھی ہیں. فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، جاؤ ایک عورت ہے جس کے پاس ایک رقعہ ہے، ایک خط ہے، اور وہ آپ کو روضہ خاخ میں ملے گی. مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک مقام ہے، وہاں جا کر اس عورت سے وہ رقعہ لے لینا، خط لے لینا، اس میں کچھ لکھا ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، اسی مقام پر اس عورت کو پایا جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا تھا. پہنچے، کہاں خط نکالو؟ کہہ رہی تھی خط تو نہیں ہے میرے پاس. کہاں نکالو خط؟
ہم آپ کے سارے کپڑے اتار دیں گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، آپ کے ساتھ رقعہ ہے، آپ کے پاس خط موجود ہے، شرافت سے نکالو۔ اب عورت پریشان ہو گئی، ظاہری بات ہے، تو اس نے اپنے بالوں میں خط کو چھپایا تھا، نکال کے دے دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے مشاہدہ کو تو غلط سمجھ سکتے ہیں، ہمارا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ اعتماد ہے، یہ اعتماد ہے صحابہ کرام کا اپنے نبی پر۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ابو جہل ملے۔ ابو جہل نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے ویسے، یہ پہلے یہ پوچھا، یہ ویسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص راتوں رات ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرے اور عالم بالا کا سفر کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ویسے ممکن تو نہیں ہے، ویسے ممکن تو نہیں ہے۔ پھر کہا یہ دعویٰ تو آپ کا دوست جس کو آپ نبی کہتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ان کا دعویٰ ہے، میرے نبی کا دعویٰ ہے، تو پھر میں تو 100% اس کو صحیح مانتا ہوں، یہ بات 100% درست ہے۔ اگر ان کا دعویٰ ہے، وہ نبی ہے، تو اس وقت سے ان کا لقب پڑ گیا کیا؟ صدیق، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے۔ تو یہ اعتماد ہوتی ہے، اعتماد کی بات ہوتی ہے۔ تو امتی کو اپنے نبی پر اعتماد، بن دیکھے ایمان لے آنا، ان کی ہر بات کو تسلیم کرنا اور ہر بات کو اپنے لیے رہنمائی کا ذریعہ سمجھنا، یہ امتی کا اعتماد ہے نبی پر۔ اور ایک اعتماد بندے کا اللہ پر ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا اعتماد ہے، بندے کا اللہ پر اعتماد کرنا۔ بن دیکھے اعتماد کرنا، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے، ہم دیکھیں گے پھر ایمان لے آئیں گے، یہ ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس قسم کا ایمان فرعون بھی لے کے آیا تھا، اس قسم کا مومن فرعون بھی تھا۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون، غرق ہونے کے وقت کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی ایمان لے کے آتا ہے، ابھی مومن بن رہا ہے، ابھی سب کچھ دیکھ لیا مومن بن رہا ہے۔ دیکھ کر ایمان لے آنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھ کے ایمان لے کے آنا، دیکھ کے تو ہر کوئی تسلیم کر لیتا ہے، حقیقت دیکھ کے۔ تو اس لیے مومن کا اللہ کے اوپر بغیر دیکھ کے اعتماد اور ایمان ہوتا ہے کہ اللہ موجود ہے، خالق ہے، مالک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے اپنے صفات ہیں، وہ اپنے صفات اور اپنے ذات میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ معبود برحق ہے، کوئی بھی اس کے علاوہ معبود نہیں ہے، کوئی بھی اس کے علاوہ نفع اور نقصان دینے والا نہیں ہے۔ اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اسی کو اعتماد کہتے ہیں۔ اب اللہ پر اعتماد تو ہر کسی کا ہوتا ہے، ہر مومن کا ہوتا ہے۔ کوئی نافرمان ہوگا نا، نافرمان ہوگا، وہ بھی کسی نہ کسی حد تک اللہ پر اعتماد کرتا ہے، بلکہ صحیح اعتماد کرتا ہے۔ لیکن ایک اعتماد اللہ والوں کا بھی ہوتا ہے۔ دلچسپ بات بتاتا ہوں آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرعون چاہ رہے تھے کہ یذبحون ابناءہم، قانون جاری کیا، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، بچیوں کو چھوڑو اور بچوں کو ذبح کر دو، مار دو، کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت اور بادشاہی کے لیے خطرہ بنے گا۔ تو اس لیے حکم جاری کیا کہ کیا کرو، بچوں کو مار دو۔ اب جس سال بچوں کو مارنا تھا اسی سال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔
اور کمال کی بات کیا ہے، قرآن سنا رہا ہوں، قرآن کی بات ہے، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ والدہ کو پتہ چلا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، کہ تو چھوڑے گا نہیں، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیماً بتلا دیا، دل میں یہ بات ڈال لی کہ آپ اس کو دودھ پلاتی جائے، جب ضرورت پڑے آپ کو ڈر ہو تو پھر اس کو بکس میں بند کر کے سمندر کے حوالے کر دینا۔ اللہ اکبر، اعتماد کی بات ہے، سمندر کے حوالے کر دینا۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا، جب خوف لاحق ہوا تو انہوں نے بچے کو بکس میں بند کر کے سمندر کے حوالے کر دیا، اور یہ اصل میں اللہ کے حوالے کرنا تھا، اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا تھا۔ اب یہ بکس جا رہا ہے، یہ فرعون کے محل کے قریب پہنچا، فرعونیوں نے اٹھایا اس بکس کو، لے کے آئے، فرعون کے سامنے پیش کیا، کھولا، دیکھا اتنا خوبصورت بچہ۔ تو فرعون کی بیوی نے کیا کہا؟ لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا۔ ہاں، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، اس کو نہیں قتل کرو، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ فرعون کی اولاد بھی نہیں تھی نا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن اولاد بھی، اس پر بھی اس کی قدرت نہیں تھی، اللہ نے دکھلا دیا۔ تو پھر اس نے اپنے پاس رکھا، بیوی کے مشورے سے اپنے پاس رکھا۔ اب دودھ کی باری آئی، عورتیں دودھ پلانے کے لیے آتی ہیں، اس زمانے میں تو فیڈر نہیں ہوتے تھا نا، یہ ڈبوں والا دودھ تو نہیں ہوتا تھا، جب بچے کو دودھ کی ضرورت پڑتی تو عورتیں آتی دودھ کے لیے، اور اجرت دیتے لوگ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، عورتوں کو اجرت دیتے۔ اب عورتیں آئی دودھ پلانے کے لیے، کوئی بھی عورت، کسی عورت کا دودھ اس کے موافق نہیں آیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب کسی نے بتلایا کہ ایک عورت ہے، شاید اس کے دودھ اس کے موافق آ جائے، چنانچہ اس کی والدہ کو بلایا گیا۔ لمبی بات ہے، خلاصہ بتانا چاہتا، والدہ آئی فرعون کے محل میں، دودھ پلانے لگی بچے کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، واپس کر دوں گا تیرا بیٹا، تجھے واپس کر دوں گا، اور صرف واپس نہیں، نبی بنا کر واپس کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ اعتماد کی بات ہے۔ دودھ پلانے لگی، اب ظاہری بات ہے اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے گھر میں اس کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، چنانچہ فرعون نے کیا کیا، اس کو اپنے گھر بھیج دیا، کہا اس بچے کو دودھ پلاؤ اور ہم سے اجرت بھی حاصل کرو۔ ماہانہ اجرت بھی دیتا تھا فرعون اس عورت کو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، موسیٰ علیہ السلام کو کیسے بچایا، فرعون کے حربے کیسے ناکام ہوئی، اور وہی بچہ جس سے فرعون ڈر رہا تھا، فرعون ہی کے گھر میں وہ بڑا ہوا، فرعون ہی نے اس کو پالا، فرعون ہی کے خرچ سے وہ بڑا ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ تو اعتماد کی بات کر رہا ہوں، اس کی والدہ کو اللہ پر اتنا اعتماد تھا کہ میں اس کو باکس میں رکھ کے سمندر کے حوالے کر دوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سلامت میرے پاس بھیجے گا، اور ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیج دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں اعتماد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الثقۃ کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے، اگر اعتماد نہیں ہوگا تو پھر معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، اور اللہ کے اوپر ہر کسی کا سب سے بڑا اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔